بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں، آگے اس کا وجہ تسمیہ لکھا ہے۔ دیکھو متمکن اس لیے کہتے ہیں، اس میں متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں تو وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں۔ متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، تمکن کا معنی ہے جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، کیونکہ معرب کے آخر میں کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر آتا ہے، کبھی پیش، کبھی رفع، کبھی نصب، کبھی جر، تو یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ تو جب اعراب کو جگہ دیتا ہے تو اس لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں، کیونکہ متمکن کس سے ہے، تمکن سے، اور تمکن کا کیا معنی، جگہ دینا، اور یہ اسم چونکہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، کبھی اس میں معرب کے آخر میں رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے، اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں۔ اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، اس میں متمکن جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، اور یہ جو اوپر اس میں غیر متمکن ہے، اس میں غیر متمکن، تو یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب مشابہت کس طرح رکھتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہاں سے پھر اس کی تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ مشابہت کس طرح ہے۔ تو اس میں غیر متمکن یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور اس میں متمکن یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ ابھی آپ سوچو گے کہ مبنی الاصل کیا بلا، تو آگے آ رہے مبنی الاصل کے یہ لکھا ہے، مبنی الاصل 3 ہے، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، اس کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے، مبنی الاصل۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں متمکن تمکن سے، اور تمکن کا معنی جگہ دینا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ فعل مضارع معرب ہے بشرط ہے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی وہی مطلب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کے 12 صیغے معرب ہے، یہ کہتے ہیں فعل مضارع معرب ہے بشرط ہے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو جب نون جمع مؤنث کو آپ ہٹا دو، یعنی یضربن تضربن کو ہٹا دو، تو باقی 12 صیغے کیا ہے، معرب ہے۔ اسی طرح فعل مضارع پر اگر نون تاکید داخل نہ ہو، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، لیضربن نون مشدد یا نون ساکن داخل نہ ہو، بس صرف یہ ہو، یضربو یضربان یضربون، پھر تضربو تضربان، پھر تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان، یضربن تضربن کو ہٹا کر پھر اضربو نضربو، تو ظاہر سی بات ہے یہ معرب ہی ہے۔ تو فعل مضارع معرب ہے بشرط ہے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو نون جمع مؤنث کو ہٹا کر، نون تاکید کو ہٹا کر، تو باقی 12 صیغے یہ جو ہے یہ معرب ہے۔ یضربن تضربن کو ہٹا کر باقی 12 صیغے معرب ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس پر نون تاکید داخل نہ کریں، لیضربن لیضربن، تب بھی معرب ہے۔ تو گویا معرب صرف 2 چیزیں، ایک فعل مضارع ہے اور دوسرا اس میں متمکن ہے۔ معرب صرف 2 چیزیں، اس میں متمکن اور فعل مضارع، فعل مضارع کے 12 صیغے۔ تو فعل مضارع معرب بشرط کہ نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ پس ان 2 قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو بتا دیا کہ معرب صرف 2 چیزیں، ایک فعل مضارع اور دوسرا اس میں متمکن۔ تو کہتے ہیں پس ان 2 قسموں کے علاوہ، کون سے 2 قسمیں، ایک فعل مضارع دوسرا اس میں متمکن، تو کہتے ہیں پس ان 2 قسموں کے علاوہ اور معرب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، مبنی الاصل کے مشابہ ابھی بتایا اس میں متمکن، یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا، اس میں متمکن، اور اس میں غیر متمکن یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی یہی اس میں متمکن جو ہے، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو خلاصتاً بات یہ نکلی کہ معرب صرف 2 چیزیں، ایک اس میں متمکن معرب ہے اور دوسرا فعل مضارع معرب ہے، ایک اس میں متمکن معرب ہے اور دوسرا فعل مضارع معرب ہے۔ فعل مضارع معرب یعنی وہ 12 صیغے، تو معرب 2 چیزیں ہو گئی۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ دیکھو اوپر اس میں متمکن جو ہے، تو آپ کو یہاں اوپر آپ کو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، تو اس میں متمکن جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا،
اور اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اب مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، ایک فعل ماضی ہے، دوسرا امر حاضر معروف ہے، اور تیسرا تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے۔ اب اس میں غیر متمکن، یہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، خلاصے کے طور پر یہ 8 نام میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اب اس میں غیر متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، اب کس طرح ہو تو خود لکھا، اس کی تفصیل لکھی ہے کہتے ہیں، اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ یا تو اسم میں مبنی الاصل کا معنی پایا جائے، جیسے آئینہ میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتے ہیں، کیونکہ آئینہ اس استفہام کے لیے آتے، یہ سوال کے لیے آتے، جیسے آئینہ بیتک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آئینہ المسجد، مسجد کہاں ہے؟ تو آئینہ میں استفہام کا معنی ہوتے، تو اسی طرح یہی استفہام کا معنی کس میں پایا جاتا ہے؟ حمزہ استفہام میں، حرف میں جو حمزہ آتا ہے، جیسے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، اَأَنتُمْ یہ سوال کے لیے آتے، تو جس طرح حمزہ استفہام اس میں سوال ہے، تو اسی طرح آئینہ میں بھی سوال ہے، تو یہ آئینہ حمزہ استفہام، اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتے، اور حمزہ استفہام کیا ہے؟ حرف مبنی الاصل ہے، بھئی حمزہ حرف ہے، اور حرف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو یہ اس کو بھی کیا کر دے گا؟ مبنی کر دے گا، کیونکہ جس کے پڑوس میں رہو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر تو پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو آدمی نیک بن جاتے ہیں، اور بدبخت لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اثر تو پڑ ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب مبنی، اور یہ آئینہ جو ہے اس میں حمزہ استفہام کا معنی پایا جاتا ہے، اور حمزہ استفہام تو حرف ہے، اور حرف تو آپ کو پتہ ہے مبنی الاصل ہے، حرف تو مبنی الاصل ہے، کیونکہ مبنی الاصل تین چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، تو حمزہ حرف ہے، اور حرف تمام حروف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، تو جو بھی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو مبنی الاصل اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی بنا دے گا۔ اور ہیہات میں فعل ماضی کا معنی ہے، آگے آ جائے گا، یہ ہیہات اسماء افعال جو ہے، اسماء افعال اس کی دو قسمیں، ایک فعل ماضی کے معنی میں، دوسرا امر حاضر کے معنی میں۔ جو فعل ماضی کے معنی میں وہ ماضی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور ماضی تو کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، اور جو امر حاضر کے معنی میں تو امر حاضر معروف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے، تو جو ماضی کے معنی میں وہ ماضی کے ساتھ مشابہت رکھ رہے، جو امر حاضر کے معنی میں وہ امر حاضر کے ساتھ مشابہت رکھ رہے، اور ماضی اور امر حاضر تو کیا ہے؟ مبنی الاصل میں ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو یہ ماضی اور امر حاضر اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی بنا دے گا۔ تو ہیہات آگے آ جائے گا، یہ فعل ماضی ہے، کیونکہ ہیہات کا معنی ہے دور ہوا، تو یہ ماضی ہے، تو جب یہ ماضی ہے، یہ ماضی کے معنی میں، تو یہ ماضی کے ساتھ مشابہت رکھ رہے، اور ماضی تو مبنی الاصل ہے، تو ہیہات ابھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا۔ اسی طرح رویدہ میں امر حاضر کا معنی ہے، رویدہ کا معنی چھوڑ دو، مہلت دو، اب رویدہ مہلت دو، چھوڑ دو، تو یہ امر حاضر کا معنی ہے، اور امر حاضر تو اوپر آپ پڑھ چکے، یہ مبنی ہے، تو جو بھی امر حاضر کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو یہ اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی بنا دے گا۔ آگے دیکھیں، اور ماضی و امر مبنی الاصل ہے، تو جو اس کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ اس کو بھی مبنی بنا دے گا۔ یا جیسے حرف محتاج ہوتے ہیں، ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اسماء موصولہ ہے اور اسماء اشارہ۔ بھائی دیکھو، اسماء اشارہ آگے آ جائے گا، ھذا، ھذانی، اور اس میں موصول بھی آگے آ جائے گا، الذی، اللذانی، اللذین، تو دیکھو اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتے ہیں، اور اس میں اشارہ مشارون الیہ کا محتاج ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھو احتیاج پایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں متمکن میں یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، اس میں یہ جو اسماء اشارہ ہے اور اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتے، اور اس میں اشارہ مشارون الیہ کا محتاج ہوتے، تو یہ حرف کے مشابہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کس طرح حرف کے؟ کیونکہ حرف بھی محتاج ہوتا ہے نا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ حرف کہ جب تک حرف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملے گا تو حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے الہ کا کیا معنی تھا؟ تک، طرف، اور من کا کیا معنی تھا؟ سے، تو اگر آپ سے کرو گے تو کسی کو معنی سمجھ آئے گا؟ نہیں،
جب تک حرف کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملتا حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. تو حرف اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ اس میں غیر متمکن میں اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے. تو اس کی مشابہت پیدا ہو گئی کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ. اور حرف تو کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. تو جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو یہ اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی بنا دے گا. یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے ہی اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، جیسے اس میں موصول اور اس میں اشارہ کہ یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو جیسے من، ذا، تو 3 حرف سے کم ہے تو یہ بھی حرف کے مشابہ ہوا. یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، اس میں غیر متمکن کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو. تو جب حرف کو شامل ہو تو حرف تو کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. تو وہ اس کو بھی کیا بنا دے گا؟ مبنی بنا دے گا. جیسے حرف کو شامل اس کی مثال جیسے احد عشرہ. احد عشرہ دیکھو پیچھے آپ پڑھ چکے تھے کہ احد عشرہ اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر. احد و عشر، 1 اور 10. دیکھو احد عشر اصل میں تھا احد و عشر. تو بیچ میں یہاں دیکھو احد و عشر، بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ واو. احد 1 اور 10. تو احدن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ واو. اور واو کیا ہے؟ حرف ہے. اور حرف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے. تو لہٰذا تو جب اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، حرف تو مبنی الاصل ہے، تو جو بھی حرف جب اس کو شامل ہو گیا تو احدن اور عشرن کو بھی کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. کیونکہ احدن نے واو کو اپنے ضمن میں لے لیا. جب واو کو اپنے ضمن میں لے لیا تو واو تو کیا تھا؟ حرف. اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی الاصل. تو جب اس نے اس کے ساتھ تعلق پکڑ لی تو احد، تو یہ جو واو ہے یہ تو حرف ہے مبنی الاصل ہے، تو اس واو نے احد کو بھی مبنی کر دیا اور عشرن کو بھی مبنی کر دیا. اور یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے. پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا اس میں مرکب بنائی میں پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ 11 سے لے کر 19 تک ہوتے اور اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے سوائے 12 کہ اس میں پہلا جز معرب ہے. تو احد عشر کیوں مبنی ہوا؟ کیونکہ اس کے بیچ میں واو حرف آ رہے. احد عشر اصل میں کیا تھا؟ احد و عشر، اور واو تو کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. تو جب احد نے واو کو اپنے ضمن میں لے لیا تو واو نے احد کو کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.